پہلی نظر تیرے لیے ہے اور دوسری تجھ پر، یعنی پہلی نظر کا کچھ گناہ نہیں، دوسری کا مواخذہ ہوگا۔ خیر نگاہ تو آپ نے پھیر لی مگر وہ آپ کو پسند آئی۔ جب مزار شریف پر حاضر ہوئے ارشاد فرمایا عبد الوہاب وہ کنیز پسند ہے جس کے مزار پر آئے ہیں۔ وہ کہہ رہا ہے قبر سے عبد الوہاب وہ کنیز پسند ہے؟ عرض کی ہاں۔ اپنے شیخ سے کوئی بات چھپانا نہ چاہیے۔ ارشاد فرمایا اچھا ہم نے تم کو وہ کنیز ہبہ کی۔ مولانا ایک دفعہ پھر یہ پڑھیں۔ ارشاد فرمایا، دیکھیں میں بات ارشاد فرمایا سے آگے پھر پڑھیں آپ اپنی بات۔ ارشاد فرمایا عبد الوہاب وہ کنیز پسند ہے؟ قبر سے نہیں، اچھا عبد الوہاب کہاں تھے؟ عبد الوہاب کابر اولیاء کرام میں سے ہیں اور دربار پر کے مزار پر آ رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا عبد الوہاب وہ کنیز پسند ہے؟ عرض کی ہاں۔ کہنے والا کون ہے آگے ثابت کرتا ہوں۔ خبر والے کا آئے گا جناب، خبر والے کا آئے گا۔ اپنے شیخ سے کوئی بات چھپانا نہ چاہیے۔ ارشاد فرمایا اچھا ہم نے تم کو وہ کنیز ہبہ کی۔ اب آپ سکوت میں ہیں کہ کنیز تو اس تاجر کی ہے اور حضور ہبہ فرماتے ہیں۔ مان وہ تاجر حاضر ہوا اور اس نے وہ کنیز مزار اقدس کی نظر کی۔ جو مزار اقدس کے جس کا مزار تھا وہ کون ہے؟ ان کا پیر احمد بدوی۔ اس کے مزار کی نظر کی۔ خادم کو اشارہ ہوا، انہوں نے آپ کی نظر کر دی۔ ارشاد فرمایا عبد الوہاب اب دیر کاہے کی ہے، فلاں حجرے میں لے جاؤ اور اپنی حاجت پوری کرو۔ خبر تو سنو، میری بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ لیکن میں بات دیکھیں میں اصولی بات نہ کروں، پھر بات کریں۔ انہوں نے دعویٰ کیا تھا کفریہ شرکیہ، یہ کفر ثابت کرتے ہیں، قبر والا کس طرح لاگو کر سکتا ہے؟ یہ کفریہ شرکیہ ابھی ثابت کریں گے، ابھی ثابت کرتے ہیں، کفر ثابت کریں گے۔ سن تو لو، نزول الابرار اور فنجاتی سے جو عبارت پیش کرو گے وہ فکر سے نکالوں گا، فقی لے کر آئے ہوں۔ اس لیے اب مسئلہ یہ ہے اسی صفحے کی اگلی بات۔ زمزم پر تکفیر کا مطلب ٹائم کٹا بولے تو کیوں ٹائم کٹو؟ نہیں میں نہیں کر رہا، میں تو کچھ نہیں کر رہا تاکہ میں تشریح کر رہا ہوں۔ قبر پر کنیز کو چڑھانا، پہلے تو سنا تھا کہ بکرے چڑھتے ہیں، اب کنیزیں بھی چڑھتی ہیں۔ وہ جو قبر کے اندر ہے، یہ قبر پر کسی کی قبر پر کنیز چڑھانا، مال چڑھانا حلال نہیں، شریعت میں حرام ہے۔ نظر لی غیر اللہ ہے اور نظر یہ ایک الگ موضوع ہے، نظر نیاز کا اولیاء کا یہ الگ موضوع ہے۔ یہ کفریہ شرکیہ ثابت کرتے ہیں۔ ہم آپ کے اور بہت ساری چیزیں ہیں۔ ابھی کہا تھا آپ نے اس کو کفر شرک ثابت کیا۔ اس طرح جھوٹ پڑھ کے اس طرح کریں نہیں، ہمارا جو ماضی نظر نہیں کرتا، چلو کفریہ شرکیہ چپ کرو، میں نہیں عبارت پڑھی نا اگلی جواب میں دوں تو پھر آپ نے کیا سی کہ ابھی کفریہ شرکیہ ثابت کرو، یہ نہ کرو۔ بات کتنا ٹائم رہتا ہے؟ اور ابھی بڑا ٹائم ہے، 1 منٹ رہ گیا۔ مواد بڑا ہے۔ صفحہ نمبر 33 ہے، کس کی؟ مفتی محمد امین صاحب کی، فقیہ اثر بقیت السلف حضرت علامہ الحاج مکتبہ سیدیہ رضویہ۔ اگر آپ کہیں کہ والد ہے سیدہ صاحب کے والد، یہ ہمارے عام اثر علماء میں سے اور ابھی بھی وہ موجود ہیں۔ ہمارا یہاں ہوا ہوا ہے ان کے والد ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں یار یہ کیوں یہ غلط کر رہے ہیں؟ دیکھو اس کو ہر ایک کا انکار کر رہے ہو نا کہ یہ بھی علماء کی بات کریں، اپنے آپ کے طالب علم پھر میں وہی کہتا ہوں، جب ہم نے کہا تھا اور یہ فیصلہ آباد میں موجود ہے۔ بناتا ہے کوئی اہل حدیث، سن تو لے، یہ ہمارا کیا ہے کہ یہ ہمارا مردوں کے بارے میں تو نہ کر دیں، مردوں کے تو نہ پیش کر دیں۔ احمد سعید بریلویوں کا بہت بڑا عالم ہے، یہ ان کے باپ کی تحریر کتاب ہے۔ دیوبندی جی کو احمد سعید ایک منٹ خبر کر کے چلو جی کہتے ہیں جب عورت کے ساتھ اس کا خامد کھیلتا ہے، اس کے بوسے لیتا ہے تو اس کو اتنی نیکیاں ملتی ہیں جتنی اللہ تعالیٰ کو منظور
بات کہی اور حدیثوں تہاڈی تے میں کہہ رہا کہ اور غیرت ہی مر گئی ہے. سوچ کے بولے نا سوچ جی سوچ کے اپنی باری برداشت کرو. یہ تاریخ بغداد کا حوالہ دیا. کیا ہر حدیث یا باقی چیزوں میں تم راویوں کے اوپر بات کرتے ہو؟ یہاں پر تم بھول گئے یہ جو تم نے ابو اسحاق فرازی کو اور ابو الحسن الطرائفی اس کو جو تم نے ذکر کیا ہے یہ ضعیف ہے اور ایک مجہول ہے. سنو ذرا پیش کرو. سنو عبارت پڑھو جناب. رہ گئی انہوں نے بات صحیح بات پیش کرو. سنو اصل کتاب پیش کرو جس میں یہ ذرا انہوں نے سنیں اصل کتاب پیش کرو جس میں ذرا یہ دیکھیں ان کی چیٹنگ دیکھیں 3-4 ٹرمیں ہو گئی ہیں وہ غائب انہی کے پاس ادھر بھی گیا تھا. 3 ٹرمیں یہ چونکہ انہوں نے پاؤنڈ اکٹھے کرنے ہوتے ہیں سینکڑوں والوں سے وہ جو باہر بیٹھے ہوئے ہیں اب دسانا چاہتے اصل کتابیں پیش کرو. اصل حوالوں کتابوں سے سعودیہ کا ہم حوالہ پیش کر رہے تھے. منتظم صاحب آپ نے فرمایا تھا اصل کتاب. اب ذرا انہوں نے پیش کیا ہم آگے نہیں چلنے دیں گے. یہ اصل کتاب سے ذرا تو پیش آپ بھی ان کا بندہ بولتا ہے پھر آپ کہتے ہیں آپ ابھی دونوں کو بولنے دیں. ایسے بات ٹھیک ہے آپ سے بات کرو. سنیں جناب میں یاد کر رہا اصل کتاب اصل کتاب پیش کرو. اصل کتاب ٹائم آؤٹ ہے. اصل کتاب پیش کرو. میں کہتا ہوں اصل کتاب ایک منٹ امتیاز صاحب سنیں ان کی بات جو انہوں نے یہ پڑھا ہے اس کو آپ صحیح ثابت کریں. پہلا تو آپ کا کہنا کہ ہم اس کو صحیح ثابت کریں. سکا ثابت کرو تم سکا ثابت کرو. آپ نے دعویٰ کیا یہ ویڈیو چل رہی ہے کہ سند صحیح ہے. سارے لوگوں کو سند صحیح ہے اس کی آپ ثابت کریں. اور اگر آپ سنیں اگر آپ نہیں کر سکتے تو جیسے آپ نے یہ بات کی اسی طرح ہم نے بات کی ہے. ہم نے اصل کتاب پیش کی ہے. اصل عبارت پیش ہیلو پیچھے بچے بولتے ہیں شبیر صاحب سنیں جی بسم اللہ نحمدہ و نصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں پہلے کہہ چکا آغاز میں نے کہا تھا صوفیاں دیا گلا بغیر نہ کوئی شے نہیں. کل محمد ہے محمد تو خدا مان لیا پھر تو سمجھو دغا. یہ بڑا تھا یہ میرے پاس کیا کون سی کتاب ہے جی شاہ ولی اللہ غیر مقبر غیر مقبر یہ دیکھیں رات ویڈیو لگائیں انہوں نے کہا ہے شاہ ولی اللہ غیر معتبر ہے. اور سنو تحریک اہل حدیث یہ لکھتے ہیں قاضی ثناء اللہ پانی پتی مرزا مظہر جانے جانا امام شاہ ولی اللہ محدث دہلوی ہرگز مقلد نہ تھے. یہ کارڈ ہے یہ کس کا ہے؟ میرا مارا لو میرا ٹائم ہے نیچے بیٹھے نہیں تھوڑا ٹائم ہے پھر نیچے بیٹھے تو یہ بغیر ٹائم کے آپ نے دیکھ لیا. میری بات سنیں آپ اپنے ٹائم میں بولیں گے. یہ شاہ ولی اللہ اس کے اوپر تھینک یو میں اس کے اوپر بے شمار کتابیں پیش کر سکتا ہوں. میں کہہ رہا ہوں کہ یہ اہل حدیث اور کوئی نہ ہویا انہوں پھر سباب اہل حدیث جتیاں مارن گے. کم از کم ان کا جو ارشاد الحق عصری ہے وہ تو مارے گا ہی مارے گا. بدی الدین راشدی کے چاہنے والے وہ ماریں گے اس لیے کہ اہل حدیثوں کا امام ہے شاہ ولی اللہ. یہ دیکھیں آگے چل کر میں پھر حوالہ پیش کر رہا ہوں بتلا سنائیے. آگے چل کر شاہ ولی اللہ کا سلسلہ 2 شاخوں میں منقسم ہوا. ایک نذیر حسین دہلوی دوسری احمد علی سہارنپوری. ایک بنے دیوبندی دوسرے بنے اہل حدیث. اب اسی طرح تحریک آزادی فکر اس میں موجود ہے. شاہ ولی اللہ محدث دہلوی وقت کے مجدد تھے 11ویں صدی کا مجدد.